ابھی کچھ دیر پہلے ہی دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پناہوی دیوبندی نے یہ ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر کے دیوبندیت کا جو نمک کھایا ہے اس کا حق ادا کرنے کی جو بچکانہ بلکہ رندانہ کوشش کی ہے، اسی کا آج کی اس ویڈیو میں جائزہ لے کر امتیاز پناہوی دیوبندی اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھنے کے باوجود جو جہالت کے دریا بہاتے ہیں، اسی دریا میں دیوبندیت کو ڈبکی لگا کر اور بھگا کر دیوبندیت کے ساتھ ساتھ امتیاز پناہوی دیوبندی کا بھی مزاج ٹھیک کرتے ہیں۔ تو چلیں پھر بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ اب ایک مسئلہ چل رہا ہے پڑوسی ملک پاکستان کے مناظر اسلام آفت جانی رضا خانیت حضرت علامہ ساجد خان نقشبندی صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ بزرگوں کی کتابوں کے جلانے کے تعلق سے ایک بات کہی تھی، اس بات کو ادھورا نقل کر کے اور غلط رخ دے کر کے پروپیگنڈا کیا گیا۔ دیکھو، علامہ ساجد خان نقشبندی کو اپنے علماء دیوبند کی کتابوں اور عبارتوں پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے وہ ان کتابوں کو عبارتوں کو جلانے کی اور نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس تعلق سے کئی ساری تحریریں لکھی گئی اور کئی سارے یوٹیوبروں نے اپنے یوٹیوب پر بیانات اپلوڈ کیے اور علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے کچھ جھوٹے غیر مقبول حوالے لگا کر دکھائے کہ دیکھو کتابیں جلانے کی ان کی پرانی تاریخ رہی ہے، فلاں فلاں موقع پر ان کے بزرگوں نے ان کتابوں کو جلایا ہے، ان کتابوں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ سامعین، امتیاز پناہوی دیوبندی اپنے جس آفت جانے دیوبندیت و وہابیت اور علامہ صاحب کی بات کر رہے ہیں، دیوبندیوں کے اس علامہ صاحب یعنی ساجد خان کوڈو کی زبردست طریقے سے بینڈ بجانے کا کام اسی کے ہم وطن دو سنی محقق عالم دین حضرت علامہ مفتی الطاف خان توسوی صاحب اور حضرت علامہ مفتی محمد شاہین توسوی صاحب، یہ دونوں صاحبان یوٹیوب پر سلسلہ وار ساجد خان کوڈو کی بینڈ بجانے کا کام پچھلے کئی مہینے سے کر رہے ہیں۔ آپ حضرات ان دونوں مفتیان کرام کی ویڈیوز بھی ملاحظہ فرمائیں، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان دونوں حضرات کے یوٹیوب چینل کے لنکس اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے دے دیا ہے، ایک بار ضرور اسے وزٹ کریں اور ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے ان دونوں حضرات کے چینل کو بھی مضبوط کر کے ان کے مشن میں آپ حضرات شریک ہو جائیں۔ خیر سامعین، امتیاز پناہوی دیوبندی نے بنا ہمارے چینل کا نام لیے ہمارے چینل پر اپلوڈیڈ اس ویڈیو کی طرف اشارہ کیا اور اس میں دیے گئے حوالوں کو غیر مقبول حوالہ کہہ کر پتلی گلی سے نکلنے کی امتیاز پناہوی دیوبندی نے کوشش کی ہے۔ حالانکہ غیر مقبول جب کہا ہے تو ان کو ثابت بھی کرنا چاہیے تھا، مگر دھوکہ اور فریب دے کر اپنی جہالت پر قائم رہنا بلکہ جھوٹ اور جہالت کی تشہیر کرنا، یہ تو دیوبندیت کی علامتوں میں سے ایک خاص علامت ہے جس کو چھوڑنے کا مطلب دیوبندیت سے خروج ہے۔ اس لیے امتیاز پناہوی دیوبندی نے بھی کہنے کو تو کچھ بھی کہہ دیا، لیکن ثابت کرنے کی ہمت ان کی نہ ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ اب سامعین، اس کے بعد اس ویڈیو میں امتیاز پناہوی نے سب سے پہلے اپنے علامہ صاحب یعنی ساجد خان کوڈو کی بے وقوفی کا ناکام دفاع کرنے کے لیے لیپا پوتی کا شاندار مظاہرہ کیا، جس کی ہم تعریف کرتے ہیں، اور اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تو دیوبندیت کی موروثی فطرت ہے اور دیوبندیت کی تاریخ یہ رہی ہے کہ ایک دیوبندی پہلے گند پھیلاتا ہے تو دوسرا دیوبندی اس کے گند کی لیپا پوتی کرنے چلا آتا ہے۔ ہمارے لیے تو بس اتنا کافی ہے کہ ساجد خان کوڈو دیوبندی نے اپنے طواغیت اربعہ کی کتابیں جلانے کا اعلان کر دیا اور اسے حسام الحرمین کے جلانے سے ساجد خان کوڈو نے مشروط کیا تھا۔ یہ امتیاز پناہوی دیوبندی کا بتانا یہ صرف جان بچانے کے لیے حسام الحرمین کے دامن میں پناہ لینے کے مترادف ہے۔ پھر اس کے بعد سامعین، امتیاز پناہوی دیوبندی نے حسام الحرمین کے متعلق جو کہا ہے اور جو حوالہ دکھایا ہے وہ پہلے ملاحظہ فرما لیں۔ بریلوی مذہب میں حسام الحرمین تو کتاب لا ریب فیہ کا درجہ رکھتی ہے، جس طرح مسلمانوں کے لیے قرآن پاک کتاب لا ریب فیہ ہے، قرآن کریم کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طریقے سے بریلویوں کے یہاں حسام الحرمین کتاب لا ریب فیہ ہے، جیسا کہ بریلویوں کے مشہور گالی باز مناظر حشمت علی رضوی نے الصوارم الہندیہ نامی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ سامعین و ناظرین، امتیاز پناہوی دیوبندی اپنے گھر میں اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے یا یہ حوالہ دکھانے سے پہلے اپنے گھر میں جھانک لیا ہوتا تو اس کو اپنے باطل عقیدے کی اس فتنہ انگیز اور دنیا کے سب سے جھوٹی مکر و فریب سے مملو اور فراڈیا کتاب المہند ہی میں یہ نظر آ جاتا۔ دیکھیں المہند کے اس نسخے کے صفحہ نمبر 48 پر کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون۔ تو جناب امتیاز پناہوی دیوبندی اور اس جیسے تمام لنگڑے لولے بواسیری اور زخمی سارے کے سارے دیوبندی مل کر اس پر بھی کچھ بکو اور اپنے گھر کی غلاظت کو ڈھکو، مگر اس پر تو بولنے سے تم گونگے ہو جاؤ گے کیونکہ یہ تمہارے گھر کی غلاظت ہے۔
ارے کم سے کم جو اعتراض کرتے ہو اس اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گھر میں جھانک لیا کرو تاکہ تم دیوبندیوں کو اتنی ذلت نہ اٹھانی پڑے۔ مگر کیا کیا جائے، تم لوگوں کو تو ذلیل ہونے میں اپنی عزت نظر آتی ہے، جیسا کہ کئی ویڈیو میں ہم نے حوالہ بھی پیش کر دیا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ کیا تاریخ اسلام میں کبھی کسی کتاب کو جلانے کی روایت موجود ہے، اور کیا کسی کتاب کو جلانا کسی مصلحت کے پیش نظر اس کتاب پر عدم اعتماد کی دلیل ہے؟ اول تو عدم اعتماد والی بات کہاں سے آ گئی، یہ امتیاز پناہوی دیوبندی نے نہیں بتایا، لیکن اس کے بعد بخاری شریف کے حوالے سے یہ بتایا کہ قرآن مجید کے نسخوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جلانے کا حکم دیا۔ یہ کس وجہ سے یہ حوالہ دکھا رہا ہے؟ وہ صرف اس وجہ سے کہ اس کے گھر کی کئی ساری کتابوں کو، جس کے حوالے اور جس کے بارے میں نے اپنی اس ویڈیو میں بتایا ہے، ان کتابوں کی لیپا پوتی کرنے کے لیے یہ حوالہ اٹھا کر بیچارے کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر لے کر گئے ہیں کہ قرآن مجید کے بعض نسخوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جلانے کا حکم دیا تھا۔ اپنے گھر کی ناپاک کتابوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام قرآن پاک کا حوالہ اٹھا کر لا رہے ہیں اور ان کی مثال دے رہے ہیں۔ خیر، ملاحظہ کیجیے اور دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نسخہ جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اسے منگوایا، اس کی کاپی کروائی اور باقی جتنے نسخے تھے تمام نسخوں کو منگوا کر جلانے کا حکم دیا، جیسا کہ آپ خط کشیدہ الفاظ میں پڑھ سکتے ہیں ان یحرق، کہ اس کو جلا دیا جائے۔ حالانکہ سامعین، قرآن مجید کے نسخوں کو جلانے کی بات جو امتیاز پناہوی دیوبندی نے کہی ہے، اس کا رد دیوبندی مذہب کے عیاش، لڑکی باز، زانی، متکلم دیوبند الیاس گمن نے بہت پہلے کر دیا تھا۔ لیجئے آپ بھی وہ رد ملاحظہ کیجئے اور امتیاز پناہوی دیوبندی کی جہالت کے تماشے دیکھ کر مزے لیجئے۔ دیکھیں، جب لفظ ایک ہوتا ہے اور معنی کسی بندے کو لفظ کا معنی ایک آتا ہے تو اعتراض ہوتا ہے، جب اس کے لفظ کے معنی دو ہوتے ہیں تو اعتراض ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حرق کا معنی صرف جلانا نہیں ہے، حرق کا معنی کھرچنا بھی ہے۔ حرق کا معنی کھرچنا ہے، چھیلنا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ٹہنیاں اس کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے، پتھر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور ہڈی کندھے کی جانور اس پر لکھا ہوا ہے۔ آن فرمایا جو صحیفہ اور مصحف حفصہ کے مطابق رکھ لو اور جو باقی اس کو کھرچ کے ختم کر دو، لغت قریش کا رکھو اور باقی عام نہ کرو، پھیلاؤ مت، اس سے الجھنیں پیدا ہوئی۔ تو جلانے کی تو بات نہیں ہے، توجہ سے بات سمجھیں۔ اس میں لفظ حرق اس کا معنی صرف جلانا ہی نہیں بلکہ چھیدنا اور کریدنا بھی ہے۔ چنانچہ امام ابو الفضل محمد بن مکرم بن علی جمال الدین الافریقی رحمہ اللہ تعالی وفات 711 ہجری، وہ لکھتے ہیں لسان العرب میں، حرقہ یحرقہ ای ساحقہ حتی سمع لہ صریف، کھرچنا، یہاں تک اس کی آواز آنا شروع ہو جائے۔ اسی طرح علامہ سید مرتضی حسین بلگرامی زبیدی رحمہ اللہ وفات 1205 ہجری تاج العروس من جواہر القاموس میں لکھتے ہیں، حرقہ یحرقہ حرقا حق بازو ببازن، حق کا کھرچنا اور رگڑنا بھی کہتے ہیں، جس کا معنی صرف جلانا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اعتراض کرنا لفظ کے ایک معنی جاننے کی وجہ سے ہے، وگرنہ اعتراض کبھی نہ ہوتا۔ اچھا، توجہ سے بات سمجھنا۔ امام ابو عبداللہ محمد بن نصر بن فرقد الشیبانی رحمہ اللہ وفات 179 ہجری، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں والذی یروی ان عثمان فعل ذلك بالمصاحف المختلف حين اراد جمع الناس الى مصحف واحد لا يكاد يصح، یہ جو بات معروف ہے کہ عثمان نے کو جمع کیا اور جمع کر کے اس کو جلا دیا، فرمایا روایت قطعاً درست نہیں۔ عثمان غنی تو وہ شخص ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، صبح و شام قرآن پڑھتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ فالذی ظہر منہ من تعظیم الحرمہ لکتاب اللہ والمداومۃ علی تلاوت آناء اللیل والنہار دلیل علی انہ لا اصل لذلک الحدیث، اس بات کی دلیل ہے اس حدیث کی کوئی اصل نہیں۔ ایک اشکال، اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ یہ حدیث پاک اشکال کیا ہے؟ یہ حدیث پاک صحیح بخاری کی ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث کو امام یہ کیسے فرما رہے ہیں؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پہلے کے ہیں، امام بخاری بعد کے ہیں، لیکن صحیح روایت جو مستند ترین ہے سند کے ساتھ ثابت ہے، امام محمد اس کے بارے میں کیسے لگ گئے کہ اس کی کوئی ثابت نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ہے، وہ یہ نہیں فرما رہے کہ ثابت نہیں، اس کی اصل نہیں، یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یحرق کو جلانے کے معنی میں لینا اور اس بنیاد پر اعتراض کرنا اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ الجھن پیدا نہ ہو۔
تو سنا سامعین آپ نے، معلوم ہوا کہ امتیاز پناہوی دیوبندی اپنے آپ کو مفتی کہنے اور اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھنے کے باوجود اتنے بڑے جاہل ہیں کہ نہ تو ان کو مسائل کی تحقیق سے کوئی سروکار ہے اور نہ ہی اپنے علماء سے کوئی تعلق ہے، علمی تعلق، اور نہ ہی ان کو بات کرنے کا کچھ شعور ہے۔ لہٰذا امتیاز پناہوی دیوبندی کو چاہیے کہ ہمارے خلاف ویڈیو بنانے سے پہلے اپنے گھر میں جھانک لے، تاکہ یوں بار بار ذلیل ہونے سے امتیاز پناہوی دیوبندی اپنے آپ کو بچا سکے۔ پھر اس کے بعد سامعین امتیاز پناہوی آگے کیا کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ اب تیسری بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں کہ کیا بریلویوں کے یہاں بھی کسی کتاب کو جلانے کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کے پاس اسکرین پر ایک کتاب دکھ رہی ہے، حیات صدر الافاضل، یعنی مولوی نعیم الدین مراد آبادی کی حیات پر لکھی گئی کتاب ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 35 ہے۔ اس میں واقعہ نقل کیا گیا، غزے کو وہ تحریر لے کر اصحاب ثلاثہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تحریر پیش کی تو یہ حق پرستی اعلیٰ حضرت کی دیکھی گئی کہ اسی وقت حکم دیا الطارق الداری کو نظر آتش کر دو۔ بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے حکم دیا کہ الطارق الداری نامی کتاب کو نظر آتش کر دو، یعنی کہ جلا دو۔ الطارق الداری کون سی کتاب ہے، یہ دیکھ لیجئے، اسکرین پر دیکھ لیجئے، الطارق الداری لحفظ عبد الباری، یہ بریلویوں کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو جلانے کا حکم دے رہے ہیں بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت، تو بریلویوں کو اپنے گھر میں جھانک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ امتیاز پناہوی دیوبندی اور کتنی جہالت کریں گے آپ، کہاں آپ کے مولویوں کی ناپاک کتابوں کا جلانا اور کہاں الطارق الداری کو نظر آتش کرنا نہیں بلکہ صرف حکم دینا، کیا دونوں میں فرق نہیں ہے؟ کیا آپ نے دنیا بھر کی ساری جہالتوں کا ٹھیکہ علماء دیوبند سے لیا ہوا ہے کہ بار بار جہالت کرنے چلے آتے ہیں اور دیوبندیت کی پلید مٹی کو مزید پلید کر کے رکھ دیتے ہیں اور خود بھی ذلیل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ سامعین، اس کتاب کے مذکورہ صفحہ پر بے شک یہ بات لکھی ہوئی ہے، مگر کیوں؟ صرف اس لیے کہ الطارق الداری کتاب جن کے خلاف لکھی گئی تھی انہوں نے اپنے سابقہ موقف سے رجوع اور توبہ کر لیا اور باضابطہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ لکھ بھی دیا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو نظر آتش کرنے کا حکم دیا۔ اب بھلا بتائیں کہ اس سے دیوبندیوں کی فتنہ پرور کتابوں کے جلانے سے کیا تعلق؟ کوئی بھی نہیں، مگر دیوبندیوں کا کام چونکہ دھوکہ دے کر لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے امتیاز پناہوی دیوبندی بھی اپنی دیوبندیت کی پہچان ظاہر کرتے ہوئے دھوکہ دینے چلے آئے، جس کے پرخچے الحمدللہ آج کی اس ویڈیو میں علماء اہل سنت و جماعت کے اس خادم نے اڑا کر رکھ دیے۔ اب آپ حضرات اس تعلق سے کیا کہتے ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو تو پسند آئی ہی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کر کے ہائپ بھی کر دیں تاکہ ویڈیو وائرل ہو کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور آپ حضرات بھی 2-4 جگہ لازمی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔